بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلصراط اور اس کے سوال یعنی کہ پلصراط کیا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو پلصراط کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ اپنے اعمال سدھارنے کی کوشش کرنے لگیں گے۔ پلصراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک پل ہے۔ یہ بال سے بھی باریک اور تلوار کی دھار سے بھی تیز ہے۔ حساب کتاب کے بعد ہر شخص کو پلصراط پر سے گزرنا ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزرے گا۔ اچھے اعمال والے اللہ کے رحم و کرم سے تیزی سے گزر جائیں گے اور برے اعمال والے کٹ کٹ کر نیچے جہنم کی آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی سب جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ماچس کی تیلی سے بھی جل جانے پر انسان جھٹپٹانے لگتا ہے، جبکہ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہوگی۔ انسان جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، مگر وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پلصراط کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا جس پر ایسے کانٹے لگے ہوں گے جیسے سادان پودے میں ہوتے ہیں۔ پھر لوگ اس سے ہو کر گزریں گے تو کوئی صحیح سلامت نجات پا جائے گا، کوئی کھروچ کے ساتھ پار ہو جائے گا اور کوئی روک دیا جائے گا اور منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ جہنم والوں پر رحم کرے گا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پلصراط ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے پار کرے گا۔ پلصراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا ہے۔ اس پر کانٹے اور زنجیر لگی ہوئی ہیں۔ پلصراط کو پار کرنا کسی کے لیے بہت آسان ہوگا تو کسی کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ پلک جھپکتے ہوئے پار کر لیں گے جیسے روشنی کی رفتار ہوتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹھوکریں کھا کھا کر جہنم میں گر جائیں گے یا انہیں فرشتے ہتھوڑے مار کر جہنم میں گرا آئیں گے یا منہ کے بل گرا دیے جائیں گے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنا درجے کے حساب سے پلصراط کو پار کریں گے۔ ایمان والے تیزی سے یا دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اسے پار کریں گے، جبکہ کافر اور گنہگار جہنم میں ہو کر ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے پلصراط آپ پار کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کی امت پار کرے گی، لیکن امت سے پلصراط پار کرنے سے پہلے 7 سوال پوچھے جائیں گے اور ان 7 سوالوں کے جواب بغیر پلصراط پار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 7 سوال یہ ہیں: نمبر 1، توحید یعنی خدا کو ایک ماننا۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم آسانی سے پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلہ میں جہنم میں گر جائیں گے۔ نمبر 2، نماز۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام میں سب سے اہم ہے۔ آپ کی نماز جتنی مکمل اور خالص ہوگی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا۔ اللہ ہم زمین پر سوئی کی ناک سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کے مال کو
اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمیں روک سکتا ہے، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا، کیا تم نے زکوٰۃ ادا کی تھی یا نہیں، یہ سوال ہوگا۔ نمبر 4، روزہ۔ اگر ہم نے فرض روزے ادا نہیں کیے تو ہو سکتا ہے ہم پریشانی میں پڑ جائیں، کیونکہ رمضان کے روزے بھی نماز کی طرح ہم پر فرض ہیں اور ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ نمبر 5، حج۔ جب ہم صاحب حیثیت ہو جائیں تو حج ضرور کریں۔ اگر ہم صاحب حیثیت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہمیں اس کے سنگین نتیجوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نمبر 6، صلہ رحمی۔ اگر ہم ہمیشہ دوسروں کا حق مار کر ان کے حقوق کو نظر انداز کرتے ہیں یا کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں یا چغلی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا۔ نمبر 7، غسل اور پاکی۔ کبھی ہم غسل کرنے اور پاکی حاصل کرنے میں غلطی کرتے ہیں، جبکہ یہ بہت آسان ہے۔ ہمیں پیشاب کے قطروں سے بھی خاص طور پر پاک رہنا چاہیے، اس میں لاپرواہی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ تھے پل صراط کے 7 مرحلے اور 7 سوال۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ سب بھی ان 7 سوالوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی آگے کی زندگی گزاریں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اپنے پیارے پیارے سے کامنٹ کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایسے واقعات کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ سبحان اللہ۔